مینار پر گیا، حسین خاتون پر نگاہ پڑی۔ دیکھیے انسان کی کمزوریاں انسان کو کس حد تک لے جاتی ہیں۔ ہاں یزید مردہ ہے، مرد آباد ہو چکا 114 سال پہلے، لیکن اے انسان آج کے یزید کو کیوں نہیں پہچانتے؟ آج کا یزید زندہ ہے، گھوم رہا ہے تمہاری سوسائٹیز میں، کبھی تمہارے گھر میں بھی آ جاتا ہے، کبھی تمہارے نفس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جنگ حسین افراد سے نہیں تھی، حسین کی جنگ صفات سے تھی، حسین کی جنگ آئیڈیالوجی سے تھی، حسین کی جنگ فکر سے تھی۔ ہماری کیسی دشمنی بنو امیہ سے، میری کیسی دشمنی آل زیاد سے؟ دشمنی ہے فکر سے۔ آج بھی اگر کسی کے وجود میں وہی صفت ہے جو یزید کی صفت ہے، امام اس سے نفرت کریں گے، اس کی صفت سے نفرت کریں گے، اس کو وہی پیغام دیں گے جو یزید کو پیغام دیا۔ کوئی ذاتیات اور ذاتی دشمنی تمہاری کسی سے نہیں ہے، کیونکہ جب تمہارے وجود میں ایک ویک پوائنٹ آ جائے، شیطان اس ویک پوائنٹ کو اپنی طاقت بنا دیتا ہے۔ فوراً اپنی اذان کو آدھی اذان دی اس نے، خاتون پہ نگاہ پڑی، ایسا بھوت سوار ہوا، اس نے اپنی اذان کو آدھے میں چھوڑ کے مسجد کے نیچے آیا۔ لوگوں نے کہا مولانا کیا ہوا، اذان پوری نہیں کی؟ کہ رکو رکو تم نماز پڑھو میں بھی آتا ہوں۔ دوڑتا دوڑتا اس کے گھر تک گیا، دروازے پہ دستک دی، ایک شخص باہر نکلا، کہا آپ کے گھر میں ایک خاتون ہے؟ کہاں ہے؟ آپ کا کیا لینا دینا؟ کہا کون ہے؟ کہا میری بیٹی ہے۔ کہا مجھے جانتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں۔ آپ اس مسجد کے مولانا ہیں؟ کس کے لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ یہ شخص اس کو دیکھ کے مسکرانے لگا، اچھا کہنے کا مسئلہ ہے میں دے نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ ہیں مسلمانوں کے مولانا، میں ہوں مسیحی، میں مسیحی ہوں۔ کئی جوانوں کو ہم نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، مولانا شادی کرنی ہے لیکن اس کی شرط ہے کہ شیعت کو چھوڑ دو، اس کی شرط ہے کہ ولایت علی کو چھوڑ دو، اس کی شرط ہے کہ مکتب کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا تو کیا؟ کہ مولانا اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، مر جاؤں گا، علی کی ولایت کو چھوڑ دوں۔ کہ مولانا آیا کروں گا چھپ چھپ کے، اس کو بول دوں گا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو شمر مارے دنیا کے لیے حسین کو چھوڑ رہا ہے، آج کا جوان دنیا کی عشق و عاشقی کے لیے علی کو چھوڑ رہا ہے۔ تو بھی تو کسی عشق میں مبتلا ہے۔ اگر وہ حکومت رائے کا عاشق تھا تو تو مال کا عاشق ہے، تو رشوت کے مال کا عاشق ہے، تو نگاہ حرام کا عاشق ہے، تو خود پرستی کا عاشق ہے۔ اصل بت پرستی وہ نہیں کہ پتھر کے بت کو توڑو، اصل بت پرستی ہے کہ جو بت تمہارے وجود کے اندر رہ رہا ہے تم نے اس کو توڑا کہ نہیں، حب مال کے بت کو توڑا کہ نہیں، حب دنیا کے بت کو توڑا کہ نہیں، حب نفس اور جاہ کے بت کو توڑا کہ نہیں۔ تو کمپلیٹلی ایسے علی کے سامنے جھکا ہے جیسے سلمان جھکا تھا، جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، تم نے کون سا نذرانہ دیا؟ کہ اچھا کیا کروں؟ کہ میں مسیحی ہوں، اسلام کو چھوڑ دیں؟ کہ ٹھیک ہے میں مسیح ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن شادی مجھے کرنی ہے۔ کہ بس دیکھا اور اتنا کہا میں مر جاؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے میں بیٹی کو بلاتا ہوں۔ بیٹی کے پاس باپ گیا، کہ وہ مسلمانوں کا جو مولانا ہے وہ آیا ہے۔ اچھا، کہ اس نے تمہیں اذان دیتے ہوئے دیکھ لیا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، کہتا شادی کر۔ اس نے کہا اس کو لاؤ، میں جانتی ہوں اسے کیسا ذلیل کرنا ہے۔ شیطان جو خوار کرے گا نا بندوں کو، قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن آئیں گے، خدا کہے گا تم نے یہ کیا یہ کیا، کہے گا پروردگارا اس نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان کہے گا خود آیا، میں خود ان سے بیزار ہوں، میں نے مشورہ دیا تھا، میں نے کان پکڑ کے تو نہیں بلایا تھا، عمل تو اس نے خود کیا تھا۔ شیطان دوری کرے گا، اے خدا میں تو تجھے ماننے والا، میں تو تیرا موعد، اس نے تو اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ مجھے شیطان نے بھی نہیں کی، کیونکہ تمہاری ویک پوائنٹ کو وہ جانتا ہے، وہ ریڈ کرتا ہے تمہارے مائنڈ سیٹ کو۔ تاریخ اسلام میں جتنی شخصیات ہیں آپ ریڈ کریں، ان کی کمزوریوں کو ڈھونڈیں، شمر شمر کیوں بنا، یزید یزید کیوں بنا، ابن سعد کیوں بنا؟ کیا ہمارے اندر کمزوریاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ مال، وہ دولت، وہ حکومت، وہ شہرت، وہ جائے نفس، وہ مقام، وہ کرسی؟ کہ میں بیٹی کو کہا کہ آ گیا ہے، بیٹی نے کہا بلاؤ بابا میں اس سے بات کرتی۔ آ گیا، کہنے لگا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو مسیح ہونا پڑے گا، کہا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا،
ہاں روح القدس تسلیس سارے معنی کو سب مان لیا میں نے، بس آپ شادی کر دو. کہیں دو تین کام اور بھی کرنے پڑیں گے. کون سا کام؟ کہا کہ پوری زندگی جو مسلمانوں کا قرآن پڑھتے تھے میرے سامنے لاؤ، اس قرآن کو جلانا پڑے گا. پوری زندگی صبح کے بعد جو قرآن پڑھتا تھا اس دوڑتا ہوا مسجد گیا، اس قرآن کو اس خاتون کے گھر لے کر گیا اور ایک ایک ورق کر کے اس قرآن کو آگ لگائی. وہ جانتا ہے کہ تمہارے وجود میں کون سی کمزوریاں ہیں. قرآن کو جلا دیا کہ اسلام کا انکار کرو، اسلام کا انکار کر دیا. کہ تثلیث کے ماننے والے بن جاؤ، تثلیث کا ماننے والا بن گیا. کہ رسالت کا انکار کرو، رسالت کا انکار کر دیا. اب تو تیار ہو شادی کرنے کے لیے. کہ بدبخت نکل جا میرے گھر سے. کہا کیوں؟ کہا جس قرآن کو پوری زندگی تو نے پڑھا، جس مکتب نے تجھے عزت دی، لوگ تمہارے ہاتھوں کو چومتے تھے، تم نے میرے حسن کی خاطر اس قرآن کو جلا دیا. آج میں تم سے شادی کروں گی، کل مجھ سے کوئی زیادہ حسین آئے گی تو مجھے بھی جلا دو گے. یہ ہے جو انسان اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کرے. المؤمن کا جبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کے وجود کو شیطان ہلا نہیں سکتا. اکرمہ فرماتے بعض لوگ مچھر اور کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. ٹیشو پیپر ہے نا، پھینکیے، پنکھا چلائیے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ہوا و ہوس کا پجاری بن جاتا ہے.